پاکستان کے مایہ ناز پلیئر خالد لطیف کو 12 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ خالد لطیف کو 12 سال کی قید ان کی غیر موجودگی میں سنائی گئی ہے۔ خالد لطیف نے اپنی شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے جلتی آگ میں تیل کا کام کیا ہے۔ خالد لطیف نے 22,500 یورو کی بولی لگا دی ہے۔ تو السلام علیکم، میں ہوں ملک عبد الرحمن اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور نبی ہیں، اور نبوت کا خاتمہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا ہے، اور اس چیز پر ہم سب مسلمانوں کا جو ہے وہ یقین ہے، اور اگر کوئی اس چیز پر یقین نہیں کرتا تو وہ جو ہے وہ مسلمان کہلانے کا یا ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ اور قرآن پاک جیسی عظیم کتاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ مقبول اور عزت دار ہستی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی حرف نعوذ باللہ یہ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر مسلمان کسی بھی حد سے جو ہے وہ گزرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور یہی کام کیا پاکستان کے ایک سابقہ انٹرنیشنل پلیئر نے۔ جی ہاں، خالد لطیف کو جو ہے وہ نیدرلینڈ کی ڈچ کورٹ نے جو ہے وہ 12 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور یہ جو ان کو سزا سنائی گئی ہے وہ اس وجہ سے سنائی گئی ہے کیونکہ خالد لطیف نے 2018 میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ خالد لطیف نے نیدرلینڈ کے ایم پی گیرٹ ولڈرز کے سر کی جو ہے وہ قیمت 22,500 یورو لگائی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی بندہ اگر ولڈر کو قتل کر دے تو میں اس کو جو ہے وہ 22,500 یورو دوں گا، اور وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ گیرٹ ولڈرز نے اعلان کیا تھا کہ میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ان کے کارٹونز کا ایک مقابلہ کرواؤں گا، اور اس چیز سے جو ہے وہ مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہرٹ ہو گئے، اور تمام مسلمان جو ہے اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے وہ بھونچال آ گیا، پاکستان میں بھونچال آ گیا، ایون نیدرلینڈ میں جو مسلمان تھے ان نے بھونچال کھڑا کر دیا، ایون نیدرلینڈ کی جو پارلیمنٹ تھی ان نے اس چیز کو کنٹیسٹ کیا، نیدرلینڈ کی جو عام شہری ہیں ان نے بھی اس عمل کو جو ہے وہ غلط قرار دیا، اور لیکن کورٹ کا یہ خیال ہے کہ گیرٹ ولڈر جو ہیں ان نے یہ جو الفاظ بولے ہیں، یہ ان نے جو کام کیا یہ ایک فریڈم آف سپیچ کے اندر آتا ہے، اور اگر آپ کسی بندے کو جو ہے وہ اس کی فریڈم جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف سپیچ اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، تو گیرٹ ولڈرز نے جو ہے وہ اپنے فریڈم آف سپیچ کا اظہار کر کے جو ہے وہ کوئی جرم نہیں کیا۔ خالد لطیف نے اپنی چونکہ وہ انٹرنیشنل کرکٹر رہ چکے ہیں پاکستان کی طرف سے 5 ODI اور جو ہے وہ 13 T20 کھیل چکے ہیں، تو اس وجہ سے خالد لطیف نے اپنی انٹرنیشنل جو فیم ہے اس کا غلط استعمال کیا ہے، اور نیدرلینڈ ویسے ہی جو ہے وہ بڑے خطرات سے جو ہے وہ جھونچ رہا ہے، اور یہ ایک الگ سے جو ہے وہ خالد لطیف نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ ہونے کا شہرت کا جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے جلتی آگ میں جو ہے وہ تیل کا کام کیا ہے، اور جو انہوں نے ولڈرز کے قتل کی دھمکی دی ہے یہ کسی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یا اس کو جو ہے وہ ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ آپ کسی بندے کے جو پروسیس آف تھنکنگ ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ کسی کے سر کی بولی نہیں لگا سکتے، اور آپ جو ہے وہ کسی کے سر کی بولی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں لگا سکتے کیونکہ نیدرلینڈ کے جو کورٹ ہے جو ان کے جج جی وربیگ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گیرٹ ولڈرز نے جو کارٹون کا نعوذ باللہ مقابلہ کروانا تھا یہ بات انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کا جو ان کا رائٹ ہے وہ استعمال کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، تو خالد لطیف نے ان کے سر قلم کرنے کی بات کر کے غلط کام کیا، انہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے خالد لطیف کو ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ 12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ خالد لطیف کے معاملے میں جو ہے وہ لیگل اسسٹنس حاصل کرنے کی نیدرلینڈ نے کوشش کی، لیکن پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی لیگل اسسٹنس جو ہے وہ نیدرلینڈ کو مہیا نہیں کی گئی، اور پاکستان کے ساتھ نیدرلینڈ کی کوئی ٹریٹی ایسی نہیں ہے کہ جو ایک ملک میں جو ہے ان جو ہے وہ کرائم کمٹ کریں تو ان کو جو ہے وہ دوسرا ملک ان کو حوالے وہ بندہ کرنے کا جو ہے وہ پابند ہو۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان ایسی کوئی ٹریٹی نہیں ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی لیگل اسسٹنس نہیں دی گئی، اور یہ جو ویڈیو جاری کی تھی یہ خالد لطیف نے 2018 میں جو ہے وہ یہ ویڈیو جاری کی گئی تھی، اور نعوذ باللہ جو کارٹون کا مقابلہ کروانا تھا یہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک غلط کام ہے، اور اس سے مسلمانوں کے جو ہے وہ سینٹیمنٹس جو ہے وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ملک میں جو ہے یہ فریڈم آف سپیچ ضرور ہوگا، لیکن فریڈم آف سپیچ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی دوسری کی جو مقدس ہستیاں یا مقدس کتابیں ہیں ان کے بارے میں نعوذ باللہ آپ کو جو ہے وہ الٹا جو ہے وہ بکواس کرتے رہیں، لغویات بکتے رہیں، کیونکہ جتنا آپ کی جو کتابیں ہیں آپ جن کو جو ہے وہ اپنی ہولی بک سمجھتے ہیں، اگر مسلمان خدا نہ خواستہ ان کے بارے میں کچھ کہیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح
طرح جب آپ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی نعوذ باللہ باتیں کریں گے یا کوئی حرکت کریں گے تو پھر مسلمانوں کو بھی یہ چیز پسند نہیں آئے گا، اور مسلمانوں کو بھی انتہائی یہ چیز وہ تکلیف دیتی ہے، اور یہ مسلمان کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد ہے کہ انہیں 2017 میں وہ ان کو بین کیا گیا تھا، کیونکہ انہیں دبئی میں وہ PSL میں وہ میچ کے دوران میچ فکسنگ اسپاٹ فکسنگ میں وہ ملوث پائے گئے، اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے آخری میچ وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا تھا سپٹمبر 2016 میں، اور جو نیدرلینڈ کے جو جج ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ کو وہ فریڈم آف سپیچ کا وہ اظہار کیا ہے گیرٹ ولڈرز کی طرف سے، اور یہ گیرٹ ولڈرز وہ ویسے بھی مسلمانوں کے خلاف وہ متعدد بار میں وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ کافی سالوں سے وہ اسٹیٹ کی کسٹڈی میں اسٹیٹ کی سیکورٹی کے ٹائٹ سیکورٹی کے انڈر رہتے ہیں۔ ان کی لائف کو وہ مختلف اس کی لائف کو مختلف اوقات میں مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ اس کی لائف وہ تھریٹ میں رہتی ہے، اور اس نے وہ مسلمانوں کے بھی متعدد بار وہ جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ہرٹ کیا ہے، اور یہ آج کل وہ اسٹوری چل رہی ہے۔ تو میرے خیال سے آپ کسی بھی کسی بھی مذہب کی یا کسی بھی بلیف کی وہ اس کی مقدس ہستیوں کو یا ان کی مقدس ہولی بکس کو ان کے بارے میں نعوذ باللہ غلط بات کر کے آپ وہ فریڈم آف سپیچ کا اظہار نہیں کر رہے۔ فریڈم آف سپیچ ضرور ایک فنڈامنٹل رائٹ ضرور ہے، لیکن وہ فنڈامنٹل رائٹ بھی تبھی آپ وہ اس کا کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کوئی ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہوتا۔ جو بھی آپ کا جو دوسروں کی طرف لائبلٹیز اگر ہوتی ہیں تو آپ کی دوسروں کی طرف وہ رائٹس بھی ہوتے ہیں، اگر آپ کے رائٹس ہوتی ہیں تو آپ کی لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی رائٹ وہ اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کے متعلق وہ آپ کے اوپر کچھ لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اگر آپ وہ اخلاقیات کے دائرے میں اندر رہ کر وہ کوئی بات کریں گے تو وہ تو شاید قانون کے خلاف نہیں ہوگی اور وہ شاید کسی کو تکلیف نہیں دے گی، لیکن اگر آپ نعوذ باللہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی کوئی بات کریں گے، ان کے کارٹون کا مقابلہ کرنے کی بات کریں گے تو پھر وہ ایک غلط بات، اور اس کو فریڈم آف سپیچ کا نام دینا وہ ٹوٹلی غلط ہے، اور مسلمان اس چیز سے وہ ٹوٹلی اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ کسی صورت یہ چیز وہ قابل قبول